علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج کران۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے وہ صرف حج کا احرام باندھ دے، یعنی وہ نیت کرے گا کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھے گا، تو یہ اس کے حج کے احرام کا آغاز ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ حج کرنے جا رہا ہے وہ سب سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا، یعنی جب وہ نیت کرے گا تو وہ عمرے کا احرام باندھے گا، یعنی کہے گا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھے گا، یہ اس کے عمرے کا آغاز ہو گیا۔ جب وہ عمرہ کرے گا یعنی اس کے بعد جا کے وہ طواف کرے گا، سعی کرے گا، حلق یا قصر کروائے گا، تو اس کے بعد اس کا عمرہ ختم ہو جائے گا۔ اب 8 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کی شب کو جب بھی جو ہے وہ حج پہ جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ دے گا۔ جو کیا مطلب ہوا کہ پہلے عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھل گیا، پھر جو ہے وہ حج کا احرام الگ بندھے گا، تو اس کے درمیان وقفہ آ گیا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ حج کا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نیت کرے گا تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کرے گا، یعنی وہ یہ کہے گا کہ میں عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھ لے گا۔ اب اس کی دونوں چیزیں شروع ہو گئیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جب وہ مکۃ المکرمہ پہنچے گا تو اس وقت وہ وہاں پہ طواف کرے گا، یعنی عمرے کا طواف، اس کے بعد وہ سعی کرے گا عمرے کی۔ اب حلق نہیں کروائے گا، یعنی سر جو ہے وہ نہیں منڈوائے گا یا قصر نہیں کرے گا، بلکہ وہ حالت احرام میں ہی رہے گا۔ اور اب جو 8 ذی الحجہ کو جب وہ منی کی طرف جائے گا تو حالت احرام میں وہ پہلے سے ہے، یعنی اب جتنے بھی دن ہیں وہ حالت احرام میں رہے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ یہاں پہ اس کے لیے ایک اور بات ہے کہ جو بندہ حج قران کرے گا، یعنی جب وہ احرام باندھا، احرام میں حج و عمرے دونوں کی نیت کر لی اس نے، اس کے بعد جب وہ خانہ کعبہ یعنی مکۃ المکرمہ جائے گا تو وہاں طواف کرے گا، طواف کے بعد وہ سعی کرے گا، یہ عمرے کی ہو گئی۔ اب ایک اور طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کو ترک نہیں کرے گا، اس کو کرے گا طواف قدوم، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو جو حج کے معاملات ہیں ان کو وہ ادا کرے گا۔ تو 3 قسم کے حج ہوتے ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ 3 طریقے کے جو حج ہیں یہ کون لوگ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو لوگ میقات سے باہر ہیں، جو لوگ میقات سے باہر ہیں، جیسے مدینہ شریف والے، اگر کوئی طائف میں رہتا ہے، کوئی ریاض میں رہتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان، ہندوستان والے، ایران والے، افغانستان والے، یہ سارے لوگ میقات سے باہر ہیں۔ تو میقات سے باہر والا حج افراد بھی کر سکتا ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے۔ اور جو میقات کے اندر رہتا ہے، جیسے کوئی بندہ جدہ میں رہتا ہے یا کوئی بندہ مکہ میں رہتا ہے، تو اب وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج قران اور حج تمتع نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرق یاد رہنا چاہیے کہ میقات سے باہر والا جس قسم کا چاہے وہ حج کر سکتا ہے، اور جو میقات کے اندر رہنے والا ہے وہ صرف حج افراد کرے گا۔ حج قران اور تمتع اور حج افراد کے اندر ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حج قران اور حج تمتع کے اندر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جو حج کرنے والا ہے اس کو شکرانے کی قربانی دینی پڑے گی اور یہ واجب ہے۔ جبکہ حج افراد کرنے والا ہے، چاہے وہ میقات کے باہر سے ہو چاہے وہ میقات کے اندر سے ہو، اس پہ حج کی قربانی مستحب ہے، واجب نہیں۔ کئی لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو مکۃ المکرمہ سے حج کرنے آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو جدہ وغیرہ سے حج کرنے آ رہے ہوتے ہیں، جو میقات کے اندر والے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو جب وہ رمی کرتے ہیں تو رمی کے بعد جو ہے وہ حلق کروا لیتے ہیں، طواف زیارت پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قربانی نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں اگر کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے مستحب ہے۔
تو یہ 3 طریقے حج کے ہیں جن کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔